أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوان سے کہا لا ابرح میں نہیں ہٹوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں او امضی حقبا یا میں برسوں تک چلتا رہوں یہاں سے تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے جو اس صورت میں اللہ پاک نے 4 اہم واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے 2 واقعات پہلے ذکر ہو چکے ہیں، ایک اصحاب کہف کا اور ایک 2 ساتھیوں کا، جن میں سے ایک کافر مشرک مالدار تھا اور دوسرا غریب مفلس مومن تھا۔ یہ تیسرا قصہ ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے بہت سی مفید باتیں قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو بتائی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 122 ہے، بڑی مفصل حدیث ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں۔ تو اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے کون بڑا عالم ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے سے ایک بڑے عالم کی طرف جائیں اور اس سے جا کر کچھ علم سیکھیں۔ تو کہا یا اللہ وہ کہاں ملے گا؟ فرمایا وہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں ملے گا، اور اس کے ملنے کی نشانی یہ ہوگی کہ جب تمہاری مچھلی غائب ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ اسی جگہ وہ ہمیں ملیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کو نمک لگا کر اپنے ساتھ رکھ لیا، اور وہ مچھلی جب انہوں نے لی تو اس وقت وہ مردہ تھی، زندہ نہیں تھی، اور اسے نمک لگا ہوا تھا، ورنہ وہ اتنے دنوں تک کھانے کے قابل نہ رہ سکتی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام مطلوبہ مقام پر پہنچے، آپ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اور عربی زبان میں فتن خادم کو بھی کہہ دیتے ہیں، تو چونکہ نوجوان ہی اچھے طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذ قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا۔ اور یہ حضرت یوشع موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ پاک نے ان کو بھی نبوت عطا فرما دی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے، اور انہی کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا۔ یہ مجمع البحرین، بحر اگرچہ عربی زبان میں سمندر کو بھی کہتے ہیں اور دریا کو بھی، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ چونکہ یہ مصر کا علاقہ تھا تو دریائے نیل میں جو دوسرے دریا آ کر ملتے ہیں ان میں سے کوئی ایک مقام ہوگا جس کا اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ مقصد نصیحت لوگوں تک پہنچانا ہے، قصہ گوئی مقصد نہیں ہے، اور دریاؤں کے ذکر سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔
تو فرمایا دو دریاؤں کے ملنے کی وہ ایک جگہ تھی جہاں پر ان کو جانے کا حکم دیا گیا. او امضی حقبا، حقبن یا حقبتن بنو قیس کی لغت میں سال کو کہتے ہیں، اور دیگر قبائل کی لغت میں اس کا معنی ہے زمانہ، ایک مدت یا 100 سال. تو فرمایا مجھے اگر کئی سال تک بھی چلنا پڑے تو میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مطلوبہ مقام تک پہنچ جاؤں. اور یہ جو مشہور ہے کہ حضرت خضر وہ آب حیات انہوں نے پیا ہوا تھا اور وہ زندہ ہیں اور وہ لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں. اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے، اس لیے کہ ان پر یہ لازم تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی بیعت کرتے اور آپ کے دین کو قبول کرتے. اور حضرت خضر کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ یہ ولی اللہ تھے اور ان کو علم لدنی حاصل تھا، یہ بات بھی غلط ہے. آپ اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے کہا وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ پاک کے حکم سے کیا، اور اللہ پاک کا حکم انبیاء کے لیے ہوتا ہے، اور اولیاء کے جو الہامات وغیرہ ہوتے ہیں ان پر کسی دینی مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 3402 ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا انما سمی خضرا، ان کا نام تو کچھ اور تھا لیکن ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ لأنہ جلس علی فروۃ بیضاء، آپ ایک سفید زمین پر بیٹھے، فاذا ہی تہتز من خلفہ خضرا، کہ جب آپ وہاں سے اٹھے تو وہ زمین سرسبز ہو گئی اور اس میں نباتات پیدا ہو گئی، تو اس وجہ سے ان کا نام خضر رکھ دیا گیا. فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں اس جگہ پر پہنچے جہاں دو دریا ملتے تھے، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا. فی البحر، دریا میں، سربا، ایک سرنگ کی شکل میں. جب مقام مطلوب پر پہنچے تو تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ گئے. جب سو کر اٹھے تو حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی اچانک تڑپی اور چھلانگ لگا کر دریا میں چلی گئی، اور پانی کا بہاؤ اس جگہ رک گیا جہاں مچھلی دریا میں داخل ہوئی تھی، اور ایک گول سرنگ کی طرح پانی اس کے ارد گرد بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پہاڑوں کی شکل میں منجمد کر دیا اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ روک کر درمیان میں ایک سرنگ کی شکل بنا دی، جو کہتے ہیں کہ بعد میں بھی عرصہ دراز تک اسی طرح رہا. تو فرمایا کہ جب اٹھے اور چلے تو اس دن سارا دن چلتے رہے اور اگلی رات بھی چلتے رہے. تو صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا لاؤ بھائی ہمارا کھانا لاؤ، دن کا کھانا. تو اس نے کہا جی وہ تو جب ہم پچھلے مقام پر رکے تھے تو مچھلی اچانک زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور مجھے آپ کو بتانا یاد ہی نہ رہا، شیطان نے مجھے بلا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی طلب میں ہم گھر سے نکلے تھے، تو چلے واپس چلے.
فلما جاوزا، جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارا دن کا کھانا، لقد لقینا، بلا شبہ یقیناً ہمیں پہنچی ہے، من سفرنا ھذا نصبا، ہمارے اس سفر سے تھکاوٹ۔ جب تک وہ حصول علم کے راستے پر چلتے رہے انہیں تھکاوٹ نہیں ہوئی، لیکن جب اس مقام سے آگے گزر گئے تو تھکاوٹ ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک بھی لگتی ہے، وہ کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں اور ان کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی بشریت کے تقاضے ہیں وہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہوتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ آج تو ہم اس سفر سے بہت تھک گئے۔ جب تھکاوٹ محسوس ہوئی تو ساتھی سے کہا کہ لاؤ کھانا دو، بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے چٹان کے پاس جگہ پکڑی، فإنی نسیت الحوت، تو یقیناً میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانی ہوں، اور مجھے نہیں بلایا اسے، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکر، اس بات سے کہ میں اسے یاد کروں، واتخذ سبیلہ، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا، فی البحر عجبا، دریا میں عجیب طریقے سے۔ یوشع کہنے لگے کہ اوہو، وہ تو میرے سامنے ہی مچھلی تڑپ کر دریا میں چلی گئی تھی اور اس نے چھلانگ لگا دی تھی، تو مجھے آپ کو بتانا یاد ہی نہیں رہا، شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی۔ تو اس نے بڑے عجیب و غریب طریقے سے دریا میں ایک سرنگ بنا کر اس میں وہ داخل ہو گئی۔ قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر تلاش کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ اپنے نشان قدم دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہاں کوئی راستے تو بنے ہوئے نہیں تھے، نہ ادھر ادھر کوئی عمارتیں تھیں، ایک دریا کا کنارہ تھا اور اندیکھا راستہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام دونوں اپنے نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے واپس اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے آرام فرمایا تھا۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی جانب سے ایک رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ، اور ہم نے اس کو علم دیا تھا، من لدنا علما،
اپنی طرف سے ایک علم. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، اور تمہارے پاس جو علم شریعت ہے وہ میرے پاس نہیں. اپنے اپنے ہمارے فیلڈ ہیں، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس لیے تم میرے ساتھ اگر چلنا چاہتے ہو تو ذرا صبر سے کام لینا ہوگا اور سوال نہیں کرنا ہوگا، خاموشی کے ساتھ دیکھتے جانا جو کچھ ہوتا ہے. تو فرمایا ہمارا وہ بندہ خضر، اسے ہم نے اپنی جانب سے ایک خاص قسم کا علم عطا فرمایا تھا، اور وہ علم یہ تھا کہ ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کا انجام اللہ نے وقت سے پہلے بتا دیا تھا، اور جس چیز کے بارے میں اللہ پاک انہیں بتا دیتا کہ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے، اس چیز کو وہ اللہ کے حکم کے مطابق درست کر دیتے. ترجمہ ایک بار پھر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں. او امضی حقبا، یا میں برسوں تک چلتا رہوں. فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں اس جگہ پر پہنچے جہاں دو دریا ملتے تھے، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا. فی البحر، دریا میں. سربا، ایک سرنگ کی شکل میں. فلما جاوزا، جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے. قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، آتنا غداءنا، لے آؤ ہمارا دن کا کھانا. لقد لقینا، بلا شبہ یقیناً ہمیں پہنچی ہے. من سفرنا ھذا نصبا، ہمارے اس سفر سے تھکاوٹ. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے چٹان کے پاس جگہ پکڑی. فإنی نسیت الحوت، تو یقیناً میں مچھلی کو بھول گیا. وما انسانی ہوں، اور مجھے نہیں بلایا اسے. الا الشیطان، مگر شیطان نے. ان اذکر، اس بات سے کہ میں اسے یاد کروں. واتخذ سبیلہ، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا. فی البحر عجبا، دریا میں عجیب طریقے سے. قال ذلک ما کنا نبغی،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. فارتدا علی آثارہما قصصا، تو دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر تلاش کرتے ہوئے واپس لوٹے. فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی جانب سے ایک رحمت عطا فرمائی تھی. وعلمناہ، اور ہم نے اس کو علم دیا تھا. من لدنا علما، اپنی طرف سے ایک علم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم.